اور آج بھی جو ان کی رحمت میں آ جاتا ہے وہ نجات حاصل کر جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیرا سر جو بتوں کے سامنے جھکنے سے بچا ہوا ہے، تو یہ بات بھی جان لے کہ جو ساری امتیں ہیں ان کے اوپر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق سب سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے دیگر انبیاء کی طرف جائیں گے کہ آپ ہماری سفارش کر دیں، آپ ہماری سفارش کر دیں، کہیں گے ہم نہیں کر سکتے، دوسرے کی طرف جاؤ۔ سب سے آخر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئیں گے، آپ فرمائیں گے آنا لہا، میں ہوں گی، اسی لیے مہربانی ہوگی۔ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھیں گے، اور اس وقت تک سر نہیں اٹھائیں گے جب تک وہ بندہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان کی رتی، رمق، چنگاری موجود ہے، وہ جنت میں نہیں چلا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا، اور اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ محبوب میں آپ کو وہ عطا کروں گا جس کے لیے آپ کہیں گے۔ اب وہ مہربانی کرنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہے، ہونی گناہ گاروں کے اوپر ہے، اور گناہ گار اس سے مہربانی سے فائدہ مند ہوں گے۔ اب وہ لوگ جو اس بات پہ کہیں گے نہیں 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 جی وہ شفاعت تو ہو ہی نہیں سکتی، اب ایک بندہ ہے مثال کے طور پہ دنیا دار ہی ہے، وہ کسی اسکول میں ایک استاد ہی لگا ہوا ہے، اور اس استاد کو بندہ کہے کہ یار یہ کام تھوڑا سا میرا کروا دو، اور وہ کہے نہیں 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 پرنسپل تو میری بات ہی نہیں مانتا، یہ تو ایک دنیا کا تعلق ہے نا، پھر اس استاد کا بھی فائدہ نہیں ہے، اس پرنسپل کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں انبیاء سے وعدہ لیا ہے کہ اگر وہ تمہاری موجودگی میں آ جائیں تم نے ان کے اوپر ایمان لانا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض گزار ہو رہے ہیں کہ باری تعالیٰ جن کے دلوں میں تھوڑا تھوڑا بھی ایمان ہے ان کو تو بخش دے، اور وہ کہے کہ نہیں میں نہیں بخشتا۔ یہ کیسا معاملہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ سارے جہانوں کے لیے جو رحمت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پھر وہ کیسے پورا ہوگا؟ اندھیرے کو پہچاننے کے لیے اجالے کا ہونا ضروری ہے، اجالے کو پہچاننے کے لیے اندھیرے کا ہونا ضروری ہے، نیکی کو پہچاننے کے لیے بدی کا ہونا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پہچاننے کے لیے گناہ گار کا ہونا ضروری ہے۔ اگر گناہ گار نہیں ہے تو وہ رحمت کس پہ کرے گا؟ اگر سارے ہی نیک ہیں تو رحمت کس پہ ہوگی؟ وہ کہتے ہیں میں بڑا رحمان ہوں، میں بڑا رحیم ہوں، تو پھر وہ کس پہ ہونی ہے؟ سارے ہی نیک ہو گئے ہیں تو پھر رحمت کہاں کی جائے گی؟ نہیں، یہ پورا ایک پروسیجر ہے، پورا طریقہ کار ہے، یہ اسی طرح سے چلے گا۔